خورشید خان اردو ادب سے آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے، نمسکار ہے۔ اور دوستو، آج کے سوالات آپ کے لیے بڑے خاص لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ سوالات آپ کو بے حد پسند آئیں گے، اور میں نے اس کی تشریح بھی کی ہے اور اچھی طرح سے آپ اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار پش کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جائے، تاکہ آپ ہماری سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیں، سوالات دیکھ لیں، اور ان سوالات کو آپ اپنی نوٹ بک میں لکھتے جائیے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں دوستو۔ رانی کیتلی کی کہانی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا ہے؟ یعنی کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا ہے؟ ہندی زبان، اردو، گجراتی، دکنی۔ تو آپ کا جواب اس میں ہوگا ہندی زبان، ٹھیک ہے نا، ہندی زبان، کیونکہ یہ انشاءاللہ خاں انشاء کی مختصر تبازات داستان ہے، جو 1803 میں انشاء نے نواب حسین علی کی فرمائش پر، یعنی کہ ان کے کہنے پر لکھی تھی۔ رانی کیتلی کہانی انشاءاللہ خاں انشاء نے ایک بار اپنے دوست سے کہا تھا کہ میں ایک ایسی داستان لکھوں گا جس میں غیر ملکی الفاظ کا استعمال بالکل نہیں کروں گا، تو اس پر ان کے دوست نے مذاق اڑایا اور اس کو بالکل نکار دیا۔ یہ بات انشاءاللہ خاں انشاء کو بہت بری لگی اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ اس میں تمام کردار ہندو دھرم سے ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے، اور زبان بھی تمام جو ہے ہندی زبان انہوں نے استعمال کی ہے۔ اس لیے رانی کیتلی کہانی ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں اپنا سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ تمام کردار آپ کو معلوم ہیں۔ دیکھیے، راجہ سورج بھان ہیرو ہے اس کا، راجہ سورج بھان ہیرو، اس کا بیٹا کنور ادے بھان ہے۔ رانی کیتلی کی سہیلی مدن بان، گرو مہندر گر اہم کردار۔ رانی کیتلی کے باپ کا نام جگت پرکاش ہے۔ یہ بڑے اہم کردار ہیں، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آئیے اب دوسرا سوال آپ کے سامنے ہے کہ کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی؟ بہت سوال آتا ہے دوستو، یہاں میں اس کا ایک سوال اور بتاؤں گا آپ کو، لیکن پہلے آپ کو اس پہ غور کرنا ہے کون سا جواب ہے۔ تو ہمارا جواب ہے دوستو باغ و بہار۔ باغ و بہار کو ہی یہ استحقاق حاصل ہے کہ مصنف کی زندگی میں، یعنی کہ لکھنے والے کی زندگی میں، ادیب کی، اور اس کے زمانے میں ہی یہ انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے۔ حالانکہ بعد میں تو بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس پر بہت سی کتابیں لکھتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ہی اس کا انگریزی میں ترجمہ ہونا بڑے فخر کی بات ہے۔ اور باغ و بہار میر امن نے اس کے بعد ایک کتاب اور لکھی تھی جس کا نام ہے گنج خوبی، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، گنج خوبی۔ گنج خوبی، یہ صرف 2 ہی کتابیں میر امن نے لکھی تھی، اور یہ دونوں کتابوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ باغ و بہار کس کے کہنے پر لکھی؟ گل کرسٹ کے فرمائش پر لکھی تھی، گل کرسٹ کے کہنے پر لکھی تھی۔ گنج خوبی بھی انہی کے کہنے پر لکھی تھی۔ اور دوستو ایک اور آتا ہے، اس پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سوال یہ ہے، مواقف حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ ایک بار پھر سن لیجئے اس قول کو، مواقف حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے سے لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول اگر آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا، یہ قول جو ہے میر امن کا ہے، میر امن کا ہے۔ اور یہ قول کیوں کہا تھا انہوں نے، کیوں لکھا تھا؟ کہ جب گل کرسٹ نے ان کو قصہ چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے دیا تھا، تو یہ بات کہی تھی کہ اس کو ایسے محاورے میں لکھو جو کم پڑھے لکھے لوگ اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ تب میر امن نے اس کو کہ مواقف حکم حضور کہ میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی بات، بڑا اچھا محاورہ ہے۔ یہ بھی سوال آتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا، یہ میر امن کا، کیونکہ جواب میں آپ کو غالب بھی دے دیں گے تو آپ غالب کو کسی وجہ سے ٹک مت کر دیجیے خدا کے واسطے۔ اور یہ میر امن کا ہی قول ہے۔ صبرہ صاحب کو معلوم ہے 1635 میں لکھی تھی، ملا وجہی نے لکھی تھی، قلی قطب شاہ کے
عہد میں نہیں لکھی تھی بلکہ عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں شبرس لکھی تھی۔ یہ تمثیلی داستان ہے اور قطب مشتری اردو کی پہلی طبع ذات مثنوی جو ہے ملا وجہی کی ہے۔ آپ بیتی کی طرز میں لکھا ہوا ناول کون سا ہے؟ حق دریا، ٹیڑھی لکیر، فردوس بری، امراؤ جان۔ ٹھیک، صحیح جواب ہے امراؤ جان۔ امراؤ جان ہے۔ یہ آپ بیتی کی طرز پر 1899 میں لکھا یہ ناول سرفراز حسین کا شاہد رانا سے ماخوذ ہے، یعنی کہ شاہد رانا 1897 میں لکھ دیا گیا تھا۔ آپ بیتی کیوں ہے کہ یہ امراؤ جان اپنی کہانی رسوا کو سناتی جاتی تھی اور رسوا اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے لکھتے لکھتے ایک ناول کی شکل اختیار کر گیا اور ناول کا نام امراؤ جان ادا رکھا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ہے جس کا موضوع ہے وقت۔ فردوس بری عبدالحلیم شرر کا ہے اور ٹیڑھی لکیر جو ہے بہت مشہور ناول ہے، عصمت چغتائی کا ہے۔ عصمت چغتائی کا یہ ناول ہے جس میں سمن اس کا مرکزی کردار ہے اور بہت سے اس کے زندگی میں ایسا ٹیڑھپن پیدا ہوا کہ ٹیڑھی لکیر کے نام سے اس ناول کا عنوان انہوں نے منتخب کیا، اور آخر میں اس نے شادی کی تھی روفی ٹیلر سے۔ کس کی شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے؟ کس کی شاعری ہے؟ ٹھیک ہے، کس کی شاعری ہے؟ تو ہمارا جواب ہے فیض احمد فیض کی۔ ٹھیک ہے، فیض احمد فیض کی ہے۔ اور نون میم راشد آپ کو معلوم ہے، نون میم راشد یعنی کہ نظر محمد راشد۔ نون میم راشد کی نظم صباویرہ، دوسری نظم ہے خودکشی، یہ بڑی اچھی نظمیں ہیں ان کی۔ اختر الایمان کی نظم ہے ایک لڑکا۔ انگریزی کی شعری روایت کا پرتو کس کی غزلوں میں نظر آتا ہے؟ تو ہمیں آتا ہے دوستو فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری، گورکھپوری کا رباعیوں کا مجموعہ ہے روپ، روپ کے نام سے کس کا مجموعہ شائع ہوا؟ فراق گورکھپوری کا۔ کس کی نظمیں عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ نظیر کی، الحالی کی، میرا جی کی نظم طبع طبائی کی کس کی کرتی ہیں؟ تو یاد رہیں خواجہ الطاف حسین حالی کی۔ مٹی کا دیا، نشاط امید، برکھا روت ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ حالی اور محمد حسین آزاد نے مل کے جدید اردو شاعری کی بنیاد انجمن پنجاب کے مشاعرے میں رکھی تھی، اور نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر ہیں، اور میرا جی ان کا اصل نام ہے ثناء اللہ ڈار۔ کس کی نظمیں عموماً پیغام سے مملوء ہوتی ہیں؟ نون میم راشد ہیں، میرا جی، اختر الایمان، محمد اقبال۔ تو صحیح جواب ہے محمد اقبال یعنی علامہ اقبال۔ میرا جی کی نظم ہے کلرک کا نغمہ۔ کلرک، دیکھیے اس طریقے، کلرک کا نغمہ، کلرک کا نغمہ میرا جی کی بہت مشہور نظم ہے۔ نون میم راشد کی ہے صباویرہ اور خودکشی۔ اختر الایمان کی ہے ایک لڑکا، یادیں، اور اقبال کی تو آپ کو معلوم ہے شعاع امید ہے، ہمالہ ہے، اور بہت سی نظمیں ہیں جو آپ یاد کر چکے ہیں۔ مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا ہدف بنانے والا شاعر ہے کون ہے؟ تو صحیح جواب ہے اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی۔ مستقبل اور نظر علی گڑھ ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں، مستقبل اور نظر علی گڑھ۔ بیر بہوٹی، یہ نظم سرور جہان آبادی کی ہے، اور نذیر اکبر آبادی کی بہت نظمیں ہیں۔ مجموعہ نغز کیا ہے؟ یعنی کہ مجموعہ نغز کا موضوع کیا ہے؟ تو دوستو یہ ہے تذکرہ۔ شعرائے اردو کے تذکرے کس کی تصنیف ہے؟ حنیف احمد نقوی کی۔ دلی اور دلی کا مرثیہ کس کی شاعری کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے میر تقی میر۔ دوستو میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کا شمار دلی اور لکھنؤ کے دبستان اسکول میں ہوتا ہے، یعنی کہ دلی کا دبستان شاعر اور لکھنؤ کا دبستان شاعر دونوں میں ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر وقت انہوں نے دلی میں گزارا تھا اور آخری وقت میں یہ دلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے تھے، اس لیے ان کا شمار دونوں دبستانوں میں ہوتا ہے۔ مصحفی امروہہ میں پیدا ہوئے
اور خواجہ میر درد ان کے چھوٹے بھائی ہیں خواجہ میر اسر۔ سودا قصیدہ گو شاعر ہیں۔ 12واں سوال ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، صحیح مصرعے سے شعر مکمل کیجیے۔ دیکھیے صحیح مصرعہ کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے ڈی، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، یعنی کہ پہلا مصرعہ ہے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ دوستو یہ تھا آج کا آپ کے لیے بڑا اہم ویڈیو، بڑے اچھے سوالات تھے۔ امید ہے یہ سوالات آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے، اور اگر زیادہ پسند آئے ہیں دوستو تو اس کے لیے کمنٹ باکس میں شکریہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ آپ کا شکریہ لکھنا میرے لیے حوصلہ افزائی سے کم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔